بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کا جو بابرکت مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ 3-4 باتیں آپ سے کرنی ہیں، بس زیادہ وقت بھی نہیں لینا اور کچھ کمی بھی نہیں رہنے دینی انشاءاللہ۔ ایک لفظ ہے توبہ، اس سے ہر بندہ جانتا ہے، واقف ہے۔ توبہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ واپس آ جانا، رجوع کر لینا، پلٹ جانا۔ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے کوئی بندہ جا رہا ہے، ایک چوک آیا، اسے پتہ نہیں چلا کہ کہاں جانا تھا، وہ کسی اور طرف کو مڑ گیا، سیدھا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی طرف چل پڑا۔ پھر اسے بعد میں جب بہت لمبا سفر طے کر لیا، پھر پتہ چلا کہ میں تو غلط راستے پہ آ رہا۔ پھر وہ واپس اسی چوک میں آیا جس چوک سے وہ بھولا تھا، اور اس کے بعد پھر اپنے سیدھا سفر اس نے کیا اور وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا۔ اس کا نام ہے توبہ، کہ انسان بھول جائے، غلطی ہو جائے، اسے خطا ہو جائے، گناہگار ہو جائے، سیدھے راستے سے بھٹک جائے، پٹڑی سے اتر جائے، تو پھر وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف، واپس آ جائے سیدھے راستے پر، تو گویا اس نے توبہ کر لی۔ اچھا، یہ جو توبہ ہے نا، توبہ زبانی کلامی نہیں ہوتی۔ مطلب بندہ ویسے کہ جی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن گناہ کو چھوڑے نہ، تو وہ توبہ نہیں ہے۔ وہ گویا کہ وہ شخص اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اس کی توبہ بھی کوئی قبول نہیں ہو رہی۔ یعنی توبہ کا مطلب ہے کہ برائی کا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جانا، جلالت کو، گمراہی کو چھوڑ کر جو ہے سیدھے ہدایت والے راستے پر آ جانا، اس کا نام ہے توبہ۔ اس کے بعد ایک لفظ ہوتا ہے اف، معافی، اس سے لفظ بنا ہے۔ معافی سے بھی آپ لوگ جانتے ہیں، معافی کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کسی کے ساتھ ظلم کر لے، جبر کر لے، زیادتی کر لے، اور پھر اس کو احساس ہو کہ میں نے غلط کام کیا ہے اور میں نے اس سے زیادتی کی، تو اس کا حل وہ کیا کرتا ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں۔ اس کا نام ہے معافی مانگنا۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، رمضان المبارک ہے اور اعتکاف کے دن ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اعتکاف کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور پھر رمضان مبارک کے روزے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص جنہوں نے رمضان مبارک کو پا لیا اور لیلۃ القدر کی رات بھی پا لی، اور اگر ممکن ہو سکا تو اعتکاف بھی گزار دیا۔ اب اس کا نام ہے معافی۔ معافی انسان ہمیشہ دوسرے سے مانگتا ہے۔ اگر اسے کوئی معاشرتی غلطی ہو گئی ہے، کسی رشتہ دار سے، کسی بہن بھائی سے، کسی عزیز و اقارب سے،
تو وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ اگر کوئی اپنی جان پہ ظلم کر لیا اس نے، کوئی گناہ کر بیٹھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے آ جائے، اللہ سے معافی مانگے، اس کا نام جو ہے معافی ہے۔ اس لیے فرماتی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں اللہ کے رسول کونین کے تاجدار، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کے تارے، حضور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پا لوں، مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ یہ بھی بڑی بات ہے نا کہ انسان کو کوئی چیز مل جائے تو اسے پتہ تو ہونا چاہیے کہ میں مانگنا کیا ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ عائشہ تو یہ کہہ کہ اللہم انک تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر۔ یعنی پتہ یہ چلا ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ لیلۃ القدر کی رات میں سب سے اہم ضروری کام، قیمتی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ یعنی دولت بھی بہت اچھی چیز ہے، صحت بھی بہت اچھی چیز ہے، شہرت بھی بہت اچھی چیز ہے، مال و زر بھی بہت اچھی چیز ہے، بیوی بچے بھی بہت اچھی ہیں، لیکن ان سب سے بڑھ کر اگر صحت ہے، عافیت ہے، معافی ہے، تو گویا سارا کچھ انسان کے پاس ہے۔ کتنا ہے صحت خوشی کی سنہری قریب، کہ ہے صحت مند کو ہر روز عید۔ نہیں اگر آپ کی صحت تندرستی ہے تو گویا آپ کا سارے دن ساری زندگی عید ہے آپ کے لیے، لیکن اگر بیمار ہے طرح طرح کی چیزیں، مزے مزے کے کھانے بھی اپنے سامنے رکھے ہوئے ہوں تو انسان کو کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے گویا یہاں ایک بات میں نے رک کے کرنی ہے، یہ جو اعتکاف ہے نا، ہم نے ابھی تک میں جو سمجھا ہوں، بہت سارے لوگ یا لوگوں کی اکثریت ہے وہ ابھی اعتکاف کی جو زندگی ہے، اعتکاف کے جو لمحات ہیں، اعتکاف کے جو دن ہیں، ابھی ان کو سمجھے نہیں۔ اعتکاف پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ بیٹھ جانا بھی بڑی قسمت اور مقدر کی بات ہے، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ اعتکاف ہے کیا تو یہ تو پھر اور بھی مجھے نصیبے کی بات ہے۔ اعتکاف گویا یہ سمجھ لیں کہ قبر کے 2 تصور ہیں۔ قبر کے کتنے تصور ہیں؟ 2 تصور ہیں۔ ایک تو وہ قبر ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جب بندہ مر جاتا ہے اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، منو مٹی کے نیچے اسے جو ہے دفنا دیا جاتا ہے، اور پھر بندے بس اتنا ہی کام کر سکتے ہیں یا اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ خوشی میں ہے کہ غمی میں ہے، وہ تکلیف میں ہے کہ راحت میں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ دور سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، انسان بڑی دور چلا گیا، وہ سینکڑوں میل زمین پہ بھی نیچے چلا گیا اور آسمان کی بلندیوں کے پر بھی چلا گیا، بہت سی اس نے سیٹلائٹ ستارے چھوڑ دیے اس نے، لیکن قبر جو ہے صرف 2-2.5 فٹ یا 3-4 فٹ نیچے پڑا ہوتا ہے بندہ مرنے والا۔ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا آلہ نہیں نکلا کہ جو اس 4 فٹ کے نیچے پڑے ہوئے بندے کے حالات بتا سکے۔ کنواں کتنا گہرا کھول لیتا ہے؟ 100 کلومیٹر، 100 فٹ، 200 فٹ، 500 فٹ تک نیچے لوگ چلے جاتے ہیں پانی تلاش کرنے کے لیے۔ نیچے 500 فٹ جا کے پانی تلاش کر لیا، آسمان بھی بلندیوں پہ انسان چلا گیا، سیٹلائٹ چھوڑ دیے، اتنی ترقی ہو گئی، نالج نے، علم نے اس قدر وسعت پیدا ہو گئی کہ فاصلے مٹ گئے۔ یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات جو ہے ایک گلوبل ویلیج بن کے رہ گئی۔ یعنی اب آپ نے امریکہ جانا ہے تو آپ کو لمبے چوڑے پیسے لگا کے ٹکٹ لگا کے جانے کی ضرورت نہیں ہے،
یہی سے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، کمپیوٹر آپ کے پاس ہے، یہی سے بٹن دباؤ، دنیا کی جس لائبریری میں جانا ہے کمپیوٹر تمہیں اس لائبریری میں پہنچا دے گا۔ جون سی کتاب تلاش کرنی ہے اس کتاب کا نام لکھو، وہ کتاب سامنے آ جائے گا۔ کون سا صفحہ آپ نے اس میں سے پڑھنا ہے وہ صفحہ کھل جائے گا۔ کون سا صفحہ اس کی فوٹو کاپی کرنی ہے، فوٹو کاپی گھر بیٹھے آپ کر لیں۔ یعنی اتنی ترقی ہو گئی ہے علم کی، لیکن ساری دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے اللہ کے علم میں کوئی مداخلت کر سکتا۔ تین جیسے میں نے کہا 4-5 فٹ پر بندہ فوت شدہ میت پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ خوشی میں ہے کہ غمی میں ہے؟ اسے عذاب ہو رہا ہے یا جنت کے میوے ہیں اس کے لیے؟ اس کی جنت جو ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ ایک تو یہ ہے، وہاں بھی انسان اکیلا ہے، انسان آیا بھی اکیلا ہوتا ہے اور جاتا بھی انسان اکیلا ہے۔ رمضان کے روزے انسان رکھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے بھی؟ اللہ نے کہا روزہ رکھ کے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اور کوئی چگلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی، یہاں تک کہ روزہ کھولو۔ رات کے ٹائم آپ ساتھ کھائیں پیئیں موج میلہ کریں، اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے وہاں بھی جائیں۔ لیکن اعتکاف کی جب باری آتی ہے تو اللہ نے کہا بیوی کے پاس بھی نہیں جائیں، اکیلا بیٹھنا ہے۔ یہ جو آپ کا خیمہ لگا ہوا ہے نا، یہ خیمہ نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک قبر ہے جو آپ نے بنائی ہوئی، اور اس میں بیٹھ کر آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اندر اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے اور میری پچھلی زندگی کس طرح کی تھی۔ ہم تو صرف ثواب کے چکر میں ہوتے ہیں نا کہ اتنا ثواب ملتا ہے، لیکن ثواب سے بڑھ کر جو ہے آپ نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ بھی اکیلے نے کرنا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرنا، اکیلے نے کرنا ہے کہ زندگی کس طرح بسر کرنی ہے، یا میری جو پچھلی زندگی تھی وہ کیسی گزری تھی، وہ اس میں کیا میں نے نیکیاں کی، کیا میں نے برائیاں کی، آئندہ میں نے کیا کرنا ہے، وہ لاہے عمل تیار کرنا ہے، وہ ایک مقصد آپ نے بتانا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر، اعتکاف میں جب آپ نہیں بیٹھے تھے اس وقت آپ اور تھے، جب اعتکاف میں بیٹھ گئے اب آپ اور ہیں، اب دنیا و ما فیہا سے آپ کا تعلق جو ہے وہ کٹ چکا ہے۔ اب آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو کہتے ہیں رجوع اللہ، اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ اور ایک آخری بات ہے، پھر اس کے بعد میں نے اگلی بات بڑھانی ہے، ابھی میں تمیدی یہ جملے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ مغفرت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، اللہ سے بخشش مانگنا۔ مغفرت کیا ہوتی ہے اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، طالب علم ہوں، کو بہت بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اکثریت کو مغفرت کہتے کس کو ہے، مغفرت مانگنی کس طرح ہے یہ بھی نہیں ہمیں پتا ہے۔ میں نے یہ بھی آج آپ کو بتا کے جانا ہے۔ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دینا۔ اس کی مثال آپ سمجھ لیں، جیسے انسان رات کے اندھیرے میں جا رہا ہو، اندھیرا گم ہو، کوئی سجائی نہ دے رہا ہو، انسان اکیلا جا رہا، بھائی کتنے خوف اس کو لاحق ہوگی، اسے وہ ادھر بھی دیکھ کے ڈرے گا، ادھر بھی دیکھ کے ڈرے گا، آگے سے بھی اسے ڈر آئے گا، اسے پیچھے سے بھی ڈر آئے گا کہ کہیں ادھر سے نہ کوئی آ جائے، ادھر سے نہ کوئی آ جائے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو بالکل غیر محفوظ سمجھتا ہے اور دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میری حفاظت کر، تو تیرے ثواب میری کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، میں بالکل ابیزار، تو نے یا مجھے بچانا ہے اور میری منزل پر مجھے بچانا ہے۔ گویا اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنے آپ کی حفاظت سے اپنے آپ کو اپنی منزل تک پہنچا دینے کا نام ہے مغفرت طلب کرنا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اب دیکھیں مثلا ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پر شروع کرتے ہیں نماز شروع پہ
نماز جب شروع کی ہم نے تو ہم سجدے میں چلے گئے. سجدے میں کیا کرتے ہیں؟ ایک سجدہ کر لیا، پھر بڑے اطمینان سے جسم کے ہر اعضاء اپنی جگہ پر پہنچ گیا اور آپ آرام سے بیٹھ گئے. پھر وہاں پہ آپ نے ایک دعا مانگی، سجدے کے درمیان آپ نے ایک دعا مانگی. کیا مانگی پھر؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی ورفعنی وجبرنی. کیا کہا آپ نے؟ میں اکثر کہتا ہوں یقین جان ہمیں اگر پتہ چلتا ہے نا نماز میں ہم اللہ کو کہہ کیا رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں، اتنا مزہ ہے نماز پڑھنے کا کہ آپ کا بار بار سجدہ کرنے کو جی چاہے. اور ایک دفعہ آپ سجدہ کر لیں آپ کا لمبا سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہ چاہے آپ لوگ. یہ ہم اس لیے بڑی جلدی میں ڈھونگے مار رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا کیا ہے. ہم تو گنتی پوری کر رہے ہیں. جب انسان یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے عفویت عطا فرما دے. ایسے کہتے ہیں انسان نے کہ کتنا مزہ آتا ہے جب انسان اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے. اور نماز کی حالت میں انسان بالکل پاکیزہ ہوتا ہے. اس نے وضو کیا ہوتا ہے، اس کو بالکل اس کے سارے گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں. جب وضو کرتے ہیں نا ہاتھوں کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، آنکھ میں پانی ڈالتا ہے تو آنکھ کی ساری بے پردگی اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں سارے مٹ جاتے ہیں. اسی طرح کانوں کے اوپر جب پانی بہا لیتا ہے تو کانوں کے سارے گناہ، انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے ویسے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان خوش ہو کر اچھا وضو کرے، بہترین اطمینان کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نماز آ کے پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا. اتنا آسان سودا بھی ہے کوئی؟ صاف ستھرا سا وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں تو سارے گناہ معاف ہو جائیں. انسان نماز میں پڑھتا ہے یاد ہے. پھر سجدے میں کیا کہتا ہے؟ سجدہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ایک تو کہتا ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، یہ کہتا ہے. ایک کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم اللہم اغفر لی. ایک صحابی آیا کہنے کا یا رسول اللہ میں سبحان اللہ کہتا ہوں، سبحان اللہ العظیم کہتا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں، میرے لیے تو اس میں کچھ ہے نہیں ہے. انسان لالچی ہے نا، کیوں کہتا ہے مجھے تو کچھ نہ کچھ ملے. کہتے ہیں میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں اللہ کی تعریفیں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تو بہت عظیم ہے، تو بہت اعلیٰ ہے. میں بالکل کمزور ہوں، میں نے گرا دیا اپنے آپ کو، میں جتنا نیچے گرا ہوں یا اللہ تو اتنا ہی اعلیٰ ہے. گر جانا میری شان تھی اور بلند اور قائم رہنا جو ہے تیری شان ہے. یہ جب انسان کہتا ہے اس طرح، اس وقت کیا کہتا ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں. آپ نے اسے فرمایا تو پڑھا کر سبحانک اللہم ربنا اغفر لی، یا اللہ تم پاک ذات ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری مغفرت فرما دے. 3 دفعہ کم از کم کہے اور زیادہ سے زیادہ جتنا جی چاہے کہے. اب آپ نے وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میری نماز کو اب تو مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا، کم از کم میں اللہ تعالیٰ سے معافی تو مانگ رہا ہوں نا، معافی تو مانگ رہا ہوں. یعنی سجدے میں اس نے معافی مانگی، 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھ کے اس نے معافی مانگی، پھر اتحیات سے چلا گیا، اتحیات پڑھنے لگا، دعائیں مانگتا جا رہا ہے. اور ایک دعا اس طرح کی آگی کہ کہنے لگا رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی لا یغفر الذنوب الا انت. یا اللہ میں گناہگار، میں خطاکار، میں نے اپنی جان کے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں. یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرے سے مغفرت طلب کرتا ہوں.
اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو تیرے سوا کوئی اور معافیاں دینے والا نہیں ہے۔ انسان سے معافی مانگے، انسان معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی ظلم کرے، جان پہ گناہ کرے، کوئی بدی کرے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں اسے معاف کر سکتا۔ اتحیات میں معافی مانگ لیتا ہے نا انسان، دیکھیں یعنی کس طرح کی پیاری دعا ہے، یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، یا اللہ تیرے سوا میں نے میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ نماز پڑھ لی، پھر اس نے سلام پھیر دیا اور اس طرح اونچی آواز میں کہا اللہ اکبر، یعنی نماز پڑھی تھی نا انسان نے، کبھی انسان نے رکوع کیا تھا، کبھی قیام کیا تھا، کبھی اتحیات میں بیٹھا تھا، کبھی اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، کبھی سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ انسان گناہگار ہے، خطاکار ہے، اللہ بڑی بلند شان والا ہے، اس کی کوئی حمد بیان نہیں کر سکتا، اس کے سامنے کوئی قیام کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کے سامنے کوئی سجدے کا حق ادا نہیں کرتا۔ انسان کہتا ہے یا اللہ میں نے رکوع بھی کر لیا، میں نے قیام بھی کر لیا، میں نے سجدہ بھی تیرے سامنے کر لیا، کمی رہ گئی، میں خطاکار تھا، گناہگار تھا، یا اللہ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، جس طرح میں نے نماز پڑھنی تھی میں اس طرح پڑھ نہیں سکتا، میرے سے اس طرح سجدہ نہیں ہو سکا، اس طرح میرے سے قیام نہیں ہو سکا، اس طرح میرے سے رکوع اور سجود جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ اس وقت بھی انسان 3 دفعہ میرے پیارے حبیب فرماتے ہیں پڑھا کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مغفرت کی بات ہے، کس کی بات ہوگی بولو؟ مغفرت کی بات ہو گئی نا۔ اللہ فرماتے ہیں توجہ کر میرے بھائی، قرآن کریم میں جب آپ مطالعہ کرتے ہیں ایک چوتھی بات ہے وہ ہے رزق۔ وہ کیا ہے بھائی؟ رزق۔ رزق کے مطلب عام طور پہ لیتے ہیں کھانا، خوراک، روٹی روزی جو ہے، صرف یہ معنی نہیں ہے، یعنی یہ بھی ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ صحت، تندرستی، مال، دولت، بیوی، بچے، علم، عزت، آبرو، شعبہ، تعلیم، عہدہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں رزق ہے سارے۔ انسان کا جو چیز چاہے مانگے، اس لیے فرمائے انسان دعا مانگتا ہے اللہم علمنا علما نافعا ورزقا طیبا، کہتا ہے یا اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما، یعنی اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ علم جب بھی علم کی دعا مانگو، علم دنیا کا ہو یا دین کا ہو، وہ نفع بخش ہو، وہ آپ کی کامیابی کا اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور پھر صحت ہے، اور پھر ایک اور بات بھی ہے، عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھی جو گناہگار ہیں نا، جو خطاکار ہیں، صرف ان کو ہی مغفرت مانگنی چاہیے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا اللہ سے معافی مانگو یار، مغفرت مانگو، وہ کہتے ہیں میں کون سا کو گناہ کیا ہے جو میں اللہ سے معافی مانگتا ہے؟ بھائی میں کس بات کی مغفرت کروں، میں نے تو اس طرح کا کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مغفرت بھی رزق ہے، مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جانا ہے۔ اس لیے کوئی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، سب کو مغفرت مانگنی چاہیے، سب کو مغفرت مانگنی چاہیے۔ کوئی جوان ہے یا بوڑھا ہے، کوئی گورا ہے یا کالا ہے، کوئی مسلمان ہے یا مومن ہے، کوئی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، کوئی خطاکار ہے یا سیاہکار ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو، ہمارے دادا ہیں، ہمارے بابا ہیں، ان سے کیا ہوا بھائی؟ ان سے خطا ہوگی، اللہ نے کہا یہ جنت تمہاری ہے، جہاں مرضی کھاؤ پیو، کھیلو کودو موج کرو، لیکن بس یہ ایک بات ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، بس اس کا پھل نہیں کھانا۔ یہی اللہ نے انسان نے دنیا میں کہا کہ بھئی جہاں مرضی جاؤ،
موج کرو، کھاؤ، کاروبار کرو، سفر کرو، صرف 5 وقت مسجد میں آنا ہے، بس پابندی ہے۔ کھاؤ پیو، سفر کرو، موج کرو، کاروبار کرو، جہاں مرضی آؤ جاؤ، رابطے بناؤ، تعلق بناؤ، لیکن 5 دفعہ مسجد میں آؤ۔ بس تم 5 دفعہ مسجد میں آؤ تو جنت میں جانے سے تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو کہا کبھی جہاں مرضی بیٹھو، کھاؤ پیو، میوے، سارے ہر قسم کے باغات، اور جناب والا شہد کی نہریں ہیں، اور شہد کے دودھ ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور ٹھنڈے شربت ہیں، جہاں مرضی کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ اب انسان بڑا لالچی ہے، پہلے دن سے یہ پتا چلا کہ انسان لالچی ہے۔ حالانکہ اتنی نعمتیں تھیں، آدم علیہ السلام سوچتے کہ میں مجھے اس کے علاوہ اور کیا مل سکتا ہے؟ پھر بھی شیطان نے آ کر کہا میں تمہیں ایک درخت بتاتا ہوں، اس کا اگر تم پھل کھا لو نا تمہیں جنت سے نکال کوئی نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں کیسا دھوکہ نہیں ہوئے، پہلے ہی جنت میں ہے، انہیں آدم علیہ السلام سوچتے کہ بھئی مجھے کون نکال رہا ہے؟ لیکن انسان لالچ ہے، وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ اس پلاٹ کی، اس مکان کی رجسٹری بس میرے ہاتھ میں آ جائے، میں مالک بنوں، مجھے کوئی نکال نہ سکے۔ یہ لالچ ہے انسان کا پہلے دن سے۔ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، وراثت پہ لڑ رہے ہیں، یہ میرا ہو جائے، یہ میرا ہو جائے، میرا ہو جائے۔ تو یہ بات آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے ڈال دی، کہنے لگے اس درخت کا پھل کھا لو گے تمہیں کوئی نکال نہیں سکے گا اور ہمیشہ کی بادشاہی مل جائے گی۔ انہوں نے پھل کھا لیا، اللہ نے زمین پہ اتار دیا۔ جب زمین پہ اتار دیا تو آدم علیہ السلام سوچنے لگے اب میں واپس کس طرح جاؤں؟ واپس جانا تھا نا میں جنت میں۔ توبہ، یہ توبہ کا مطلب سمجھا رہا ہوں، یہ میرا اپنا انداز بیان ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں وہ خطیب ہوں، خطیب تو میں ہوں نہیں، طالب علم ہوں، اپنا مطالعہ اپنے الفاظ ہیں، میری آیات کی جو ہے نا سیٹنگ اپنی ہوتی ہے، کسی کی نقل نہیں ہوتی، میں نے آج تک کسی عالم کی نقل نہیں اتاری، اور ویسے ایسی بات بھی نہیں ہے میں اتارنے پہ آ جاؤں تو سارے مولوی جو ہے ان کو میں نقل اتار دیتا ہوں۔ لیکن آپ غور سے سنیں، میں نے کیا کہا آپ کو؟ بولو میں نے کیا کہا ہے؟ پوچھنا ہے نا بھائی، پوچھ لیا؟ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا، اب واپس جانا ہے جنت میں، کیا کرنا ہے، میں کیا پڑھوں؟ آدم علیہ السلام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں کس طرف جاؤں؟ کبھی اس طرف جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں۔ وہ منا، وہاں پہ ملاقات ہو گئی سیدہ حوا السلام علیہ سے، ان سے ملاقات ہوگی، پھر سوچنے لگے کہ ہمارے ساتھ تو اچھا نہیں ہوا، جنت کے اعلیٰ میں چھوڑ کر اس دنیا کی گرمی میں آ گئے، اس دنیا کی سردی میں آ گئے، لمبے لمبے سفر کرنے پڑ رہے ہیں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں، تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ اللہ کہتا جب میں نے دیکھا کہ میرے آدم تھک گیا، اب اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو پھر مجھے یاد کرتا ہے، میری طرف دیکھتا ہے، میری طرف دیکھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اپنے بندے آدم علیہ السلام کی طرف توجہ فرمائی، ہم نے یہ کلمات ان کو سکھا دیے، ہم نے کہا آدم اس طرح کہہ، تجھے پھر واپسی جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ کیا کہہ بولے؟ دونوں مل کے کہو، بیوی بھی کہے اور خامد بھی کہے، آدم کو کہا آدم بھی کہے اور حوا آپ بھی دونوں کہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں مل کے کہو نا، اسی لیے میرے پیارے حبیب جب یہ رمضان المبارک کا آخری اشرا آ جاتا تھا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے خود دعا اعتکاف بیٹھتے ہی تھے نا،
اپنی بیویوں کو بھی کمر کسنے کے لیے کہہ دیتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی رات کو جگایا کرتے تھے، انہیں بھی کہتے تھے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، ساری کی ساری اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ آدم نے بھی تو یہی کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں کو کہا نبی، یہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہوا ہے۔ یہ کہنا ہے آپ نے طاق رات میں یہ مانگنا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو یہ کہنا ہے اللہ سے کہ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، ہم بڑے سیاہکار ہیں، بڑی بدیاں ہم سے ہوئی، بڑے ظلم ہم سے ہوئے۔ یا اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہمارے اوپر رحم نہ کیا، معاف نہ کیا تو نے ہمیں اور ہمارے اوپر اگر رحم نہ کیا تو ہم کاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، پھر ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ وہ نقصان کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہو سکے گا، وہ نقصان ہمارے سے پورا جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ میرے عزیز دوستو اور میرے پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق جب مسجد میں آتا ہے وہ 2-4 ٹھوکے مارتا ہے اور بغیر کچھ لیے دیے چھپ چھپا کر بھاگ جاتا ہے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی جب مومن بندہ ہے نا اس کا مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے، اس کا مسجد میں آنے کو جی چاہتا ہے، اس کا مسجد میں آ کے اس کا دل لگتا ہے، اسے دلی اطمینان اور سکون ہوتا ہے۔ جس طرح مچھلی پانی میں جس طرح خوش ہوتی ہے، مومن مسجد میں اس طرح خوش ہوتا ہے۔ اور جب وقت نماز پڑھ کے چلا جائے نا مومن، پھر وہ دھیان رکھتا ہے کہ کب اذان آئے اور میں کب دوبارہ جاؤں، یعنی اس کا دھیان پھر بھی مسجد میں آنے کی طرف ہوتا ہے۔ فرمایا مومن جو ہے وہ اس کی مثال مچھلی کے جیسے باہر ہوتی ہے، وہ تڑپ رہی ہے، وہ پانی کے بغیر جو ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی آؤں اور 2-4 ٹھوکے ماروں اور واپس چلے جاؤں۔ مومن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ مسجد میں آتا ہے اور صرف نماز نہیں پڑھتا، اس سارے جسم کا حق ادا نہیں کرتا، بلکہ اپنے خون پسینے کی جو کمائی ہے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں دے کے جاتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ آپ ہزاروں دیں، آپ لاکھوں دیں، یعنی جتنی آپ کو توفیق ہے آپ اتنے دیں، یہ اپنا وطیرہ بنا لیں میرے بھائی۔ آج کی رات بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے، جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، جہاں آپ نے تراویح پڑھی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے، وہاں حسب توفیق مسجد میں بھی دے کے جانا یاد رکھنا۔ پھر آپ کا اعتکاف، پھر آپ کا یہاں بیٹھنا، پھر آپ کا نماز، پھر آپ کی عبادت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ منافق جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں بھی جاؤں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ ہے، کیونکہ اس کو اسلام پھلتا پھولتا اچھا نہیں لگتا، وہ نہیں چاہتا کہ اسلام مضبوط ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ آئے، آپ جہاد پہ خرچ کریں، آپ یتیموں مسکینوں کے اوپر خرچ کریں، یہ نہیں چاہتے، بلکہ یہ تو چاہتے ہیں کہ رسول معاذ اللہ ہم سے مانگیں اور ہم ان کو جو ہے معاذ اللہ اپنا محتاج بنا کے رکھیں۔ اور کئی ہمارے نمازیوں کی بھی یہی حالت ہے، وہ کہتے ہیں سب کو دے دو لیکن موتی کو نہ دینا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا مجھے دینا ہے، میں تو اللہ کا فضل ہے دینے والا بندہ ہوں، اللہ میرا ہاتھ ایسے نہیں۔ میں ایک عام آپ کو جنرل بات بتا رہا ہوں، اپنے خطیبوں کی، اپنے اماموں کی خدمت کیا کرو زیادہ سے زیادہ۔ یقین جانے یہ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے، میں ان کی دعاؤں کا محتاج ہوں، میری خواہش ہے کہ یہ میرے لیے دعا کیا کریں۔ یہ اگر مسجدیں آباد ہیں، دینی مدارس آباد ہیں، حق اور توحید کی آواز جو بلند ہو رہی ہے تو یہ علماء کی وجہ سے ہے۔ اگر علماء حق نہ ہوتے تو آج اس طرح اسلام پھیلا ہوا نہ ہوتا، آپ محلے محلے میں گھر گھر میں اللہ کی توحید کی صدائیں نہ بلند ہو رہی ہوتی۔ یہ تو سوکھی میسی کھا کے ہلکا پھلکا پن پی کر
اور کیا کہتے ہیں سچا سچا پہن کر جو ہے یہ آپ لوگوں کے علماء جو ہیں یہ دین کے جھنڈا بلند کیے ہوئے یہ مقدمات بھی سہتے ہیں یہ تو لوگوں کی دشمنیاں بھی سہتے ہیں یہ لوگوں کی باتیں بھی سنتے ہیں ہمارا 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ سے گزارا نہیں ہوتا اس کو ہم 20,000 روپے دے کے بڑا 30 مارتے ہو 20,000 دیتے ہیں مولوی تو پھر بھی ٹائم نہ آگے جو جماعت نہیں کراتا پھر بھی تو آ کے نماز نہیں پڑھاتا تو مسجد کو صاف نہیں رکھتا یاد رکھنا اپنے خطیب کو اپنے امام کو اپنے عالم کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھو اسے نوکر چاکر نہ بنا کے رکھو تمہیں پتہ نہیں ہے اس کی کتنی قیمت ہے یہ پتہ تو قیامت والے دن چلے گا جب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک عالم کو ایک قاری کو ایک حافظ کو یہ کہے گا کہ اے عالم یہاں سے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر اور جنت کی منزلیں چڑھتا چلا جا جہاں تک تو آخری والناس کی سین تک پہنچے گا جتنی اونچائی میں چلا جائے گا وہ تیرا مقام ہوگا وہ تیرا مرتبہ ہوگا جب حافظ چلا جائے گا نا اتنا اونچا وہ منارے پاکستان سے بھی اونچا وہ نیچے دیکھے گا تو لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں میں ہیں چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں کہے گا یا اللہ مجھے اتنا مقام تو نے دے دیا اللہ کہے گا تو نے میرے قرآن کی حفاظت کی میرے قرآن سے محبت کی میرے قرآن کو اونچا رکھا آج میں نے جنت میں بھی تجھے سب سے اونچا کر دیا اتنا مقام ہے میں آپ کو بتاؤں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے تمہیں مال خرچ کرنے سے ڈراتا ہے شیطان کہتا ہے نہ خرچ کرنا فقیر ہو جائے گا دوسروں سے تیرے پاس پیسے کم ہو جائیں گے تیرا شریکہ تیری برادری وہ تیرے سے زیادہ امیر ہو جائیں گے مال خرچ نہ کرنا ہاں جہاں تیری انا آئے یہاں عریانی ہو یہاں فحاشی ہو یہاں بدماشی ہو یہاں چور چپکے ہو یہاں پہ ڈھولک کی تھاپ ہو یہاں پہ ڈانس ہو یہاں پہ جناب والا اس طرح کے خرافات ہو وہاں دل کھول کے خرچ کر تاکہ تجھے لوگ کہیں کہ بڑا امیردار ہے بڑا جاگیردار ہے مسجد میں خرچ کرنے سے کس نے تمہیں شاباش دینی ہے اور لیکن پتہ نہیں ہے اصل شاباش تو وہ ہے جو مسجد میں خرچ کرے میں نہیں کہہ رہا قرآن کی آیت سنو ذرا اللہ فرماتے ہیں میرے بھائی توجہ کر ذرا اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ اللہ کہتا ہے شیطان تیرے سے وعدہ کرتا ہے دیکھنا کہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دینا تیرا مال کم ہو جائے گا تو فقیر بن جائے گا تو کنگلا ہو جائے گا تیرا بینک بیلنس اس کے اندر کمی آ جائے گی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا الشیطان کہتا ہے میں تجھے دوں گا موقع جہاں پہ عریانی اور فحاشی ہوگی نا یہاں پہ ڈھولک کی تھاپ پہ ڈانس کیا جائے یہاں پہ قوالی کے ساتھ جناب والا ہاں اور ہو کیا جائے گا نا وہاں پہ خرچ کرنا دیکھنا نا آج کل یہ بھی رواج ہو گیا ہے لوگ کنجروں کی طرح مولویوں کے اوپر پیسے پھینک دیا ایک تو ہمارے لوگ ہیں نا پیسے نہیں دیتے وہ دیتے ہیں تو جیسے کنجروں کو دیے جاتے ہیں نا اس طرح ویلے کر کے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور مولوی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے اوپر لوگ پیسے مار رہے ہیں اور تجھے پتہ نہیں کنجروں کے اوپر لوگ پیسے مارتے ہیں خدا کی قسم میں آپ کو کہتا ہوں میں دین کے طالب علم ہوں میرے اوپر کوئی لاکھوں بڑا بھی کہے کہ میں اس کے اوپر ماروں میں اسے دھکا دے دوں گا ہم نے اپنے رسول کے منبر کے تقدس کا خیال رکھنا ہے اپنی جیب کا خیال نہیں رکھنا اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے حبیب قرآن پڑھ کے ذرا سنا دے ان کو کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں فقیر بن جانے سے ڈراتا ہے جبکہ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ
اللہ کہتی ہے میں اللہ تیرے سے وعدہ کرتا ہوں اے بندے، شیطان جو ہے وہ بھی تیرے سے وعدہ کرتا ہے، میں بھی تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اور میں تجھے کہتا ہوں کہ اگر تو میرے راستے میں خرچ کرے گا نا مغفرتاً، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تیرے مال کی بھی حفاظت کروں گا، میں تیرے جسم کی بھی حفاظت کروں گا، وَفَضْلًا، اور اپنا فضل بھی تیرے اوپر میں کر دوں گا، تو اگر گرا ہوا ہے میں تجھے اونچا اٹھا دوں گا، تو اگر گناہگار ہے، خطا کار ہے، میں تجھے گناہوں سے بڑی عظمہ قرار دے دوں گا، اگر تجھ سے بدیاں ہوئی میں تیری بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، اور ذرا دیکھ اس لیے کہ واللہ واسع علیم، اللہ سے زیادہ وسعتوں والا اور اللہ سے زیادہ جو ہے دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا کوئی بات نہیں میرے بندے، تو خطا کار ہے، تو گناہ کار ہے، تو سیاہکار ہے، کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فرشتہ ہوں، ویسے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، انسان چھوٹے گناہ بھی کرتا ہے، انسان بڑے گناہ بھی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے انسان کوئی بات نہیں، میں نے جس مٹی سے تجھے بنایا ہے اس مٹی میں میں نے شر بھی رکھا ہے، اس مٹی میں میں نے خیر بھی رکھی ہوئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے جس مٹی کا خمیر میں نے بنایا ہے اس کے اندر تیرے لیے فجور بھی ہے، اس لیے تیرے اندر حسنات بھی ہیں، بدیاں بھی ہیں، برائی کر لے کوئی بات نہیں ہے، انسان ہے نا، انسان تو ویسے انسان کو کہتے ہیں انسان اس لیے کہ یہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، انسان نکلا ہی نسیان سے ہے، جس کا مطلب ہے بھول جاتا ہے انسان سے۔ اللہ کہتا ہے تو قدم قدم پہ غلطیاں کرنے والا، غلطی ہو جائے انسان سوچتا ہے میں کیا کروں گا، میں کدھر جاؤں، میں کس سے کہوں، اللہ کہتا ہے تجھے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میرے پاس آ جا، میرے پاس آ جا، ذرا غور کرنا، میرے پاس آ جا بس، اور ایک دفعہ بس ایک کونے میں بیٹھ کے نا سچے دل سے کہہ دے یا اللہ جو کچھ میرے سے ہوا ہے ایک دفعہ معاف کر دے، دوبارہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتا ہے جا میرے بندے، تو نے جو کچھ بھی کیا تھا میں نے سارا تجھے معاف کر دیا، بلکہ معاف ہی نہیں کیا بلکہ تجھے میں نے سیدھے راستے پر بھی لگا دیا۔ اور آپ سمجھتے نا معافی مانگ کے توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور صرف گناہ معاف نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صحت میں بھی اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مال و دولت میں بھی اضافہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ توبہ کوئی معمولی چیز ہے، مغفرت کوئی معمولی چیز ہے۔ اللہ نے ذرا کہا، ذرا غور کر، قرآن کا یہ مقام سورۃ النساء ہے، 5واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ، قرآن کا یہ مقام غور کر، تیرے ایمان کو بڑھانے کے لیے کتنا یہ کارگر ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی بات نہیں، تو بڑے سے بڑا بھی گناہ کیا، چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کیا، کر لیا نا دنیا، کوئی بدیاں کر لی، برائیاں کر لی ہے نا، اپنی جان پر ظلم کر لیا تو کوئی بات نہیں، تو بس میرے پاس آدھرا چل کے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اللہ کہتے ہیں تیرے سے کوئی برائی ہو گئی ہے یا تو نے اپنی جان پر کوئی ظلم کر لیا ہے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگا کر، اللہ کہتا ہے میرے دربار میں آ جا، میرے سامنے آ جا، اور یستغفر اللہ، اللہ سے کہہ دے یا اللہ مجھے بخش
بخش دے، یا اللہ میری مغفرت کر دے۔ اللہ کہتا کہنا تیرا کام ہے، اور فرمایا سن، فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کہتا میں اٹھ کے تیرا استقبال کروں گا، میں تیرے راستے میں کھڑا ہو جاؤں گا میرے بندے، تو مجھے پا لے گا۔ جب تو میرے پاس آئے گا نا مجھے پا لے گا، میں تیرے ساتھ سختی نہیں کروں گا، میں تجھے تانا نہیں دوں گا، میں تجھے کسی قسم کی ملامت نہیں کروں گا، میں تجھے شرمندہ نہیں کروں گا، بلکہ اللہ فرماتے میں تو اللہ ہوں نا، میں تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ فرمایا یجد اللہ، بہت پیاری آیت ہے خدا کی قسم، میرے منہ میں اتنی مٹھاس پڑ جاتی ہے، کوئی شربت کا گلاس کو پی لے تو منہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے یہ آیت کہنے سے۔ یجد اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے مغفرت کرنے والا پائے گا، مجھے رحم کرنے والا پائے گا۔ کہاں میں قربان جاؤں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کس طرح کی مغفرت فرماتا ہے۔ ایک صحابی ابھی بنا نہیں تھا صحابی، لیکن صحابی بننے کا ارادہ اس نے کر لیا ہوا تھا، ذرا غور کر، صحابی بننے کا ارادہ کر لیا تھا، لمبا سفر طے کر کے آیا، اپنی سواری پر آیا اور تھاکا کے آ گیا، مسجد نبی شریف میں پہنچ گیا، کہتا اللہ کے محبوب میں نے آپ کو جو ہے مان لیا، میں نے آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میرے میں اس طرح ہاتھ بڑھاتا ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت مجھے کروائیے گا۔ اس نے آگے ہاتھ کیا نا، نبی علیہ السلام نے بھی اس طرح ہاتھ کیا، اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ آپ حیران ہوئے، آپ نے کہا بھی کیا ہوا ہے، آپ تو بڑی لمبا سفر کر کے آئے ہو، سواری پر آئے ہو، تھکے ہوئے آئے ہو، مسلمان ہونے آئے ہو، خود چل کے آئے ہو، اب کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ایک بات میرے دل میں کھٹکتی ہے، اگر وہ بات کلیئر ہو جائے تو میں کلمہ پڑھوں گا، اگر وہ بات کلیئر نہ ہو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہو، کہنے لگا اللہ کے رسول میں بڑا گناہگار، میں خطا کار، میں چوریاں بھی کرنے والا، میں ڈکیتیاں بھی کرنے والا، میں رات کے اندھیروں میں لوگوں کو لوٹنے والا، میں بدکاریاں بھی میں نے کی، میں نے زناکاریاں بھی میں نے کی، اور یہاں تک کہ میں نے اپنی سگی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا زمین میں۔ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے گیا اور اسے میں کھڑا کر کے کھڑا کھودنے لگا، وہ میری بیٹی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے وہ مٹی وہ بھی ساتھ مجھے نکال رہی تھی۔ جب میں نے مٹی کڑا بنا لیا، قبر بنا لی میں نے اس کی، میں نے اسے پھینکا اس کے اندر اور مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، وہ مجھے ابا جان کہہ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی پاپا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے زندہ دفن نہ کر، مجھے اس طرح مارنا، میرے اوپر مٹی نہ پھینک۔ کہتا اللہ کے رسول میں سنگ دل تھا، میں بے رحم تھا، میرے دل میں کوئی سختی اتنی زیادہ تھی، کوئی رحم نہیں آیا۔ میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے زندہ زمین میں کاٹ کر آ گیا، لیکن میں آت ہو گیا۔ اللہ کے رسول جب سے اپنے بیٹی کو دفنایا، میری بیٹی کی وہ چیخیں جو ہیں میرا پیچھا کرتی ہیں، میری بیٹی کی وہ پکار میرا پیچھا کرتی ہے، میں جہاں بھی جاتا ہوں میری بیٹی کی آوازیں آتی ہیں مجھے، میرے دل کو اطمینان نہیں ہے، میرے دل کو چین نہیں ہے۔ میں یہاں پہ قتل کیے تھے، کبھی مجھے میں اپنے آپ کو قاتل خیال کرتا ہوں، میں بدکار تھا، زناکار تھا، میں اپنے آپ کو پلید سمجھتا ہوں۔ اللہ کے رسول یہ اتنے بڑے گناہ ہیں، اگر تم میرے گناہ معاف کر دیں گے، جب معاف ہو جائیں گے میں کلمہ پڑھتا ہوں، نہیں تو مجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی کلمے کی طاقت ذرا دیکھ، کلمے کا وزن ذرا دیکھ، آج تجھے یاد نہیں ہے یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ
लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। इसका वजन कितना है ना, वो ये कितनी सफाई करता है, किस तरह गुनाहों को धो डालता है। सहाबी कहता है रसूल ने फरमाया मेरे साथी आगे हाथ बढ़ा, मेरे हाथ के ऊपर बैत कर, तू अगर ये कलमा शहादत पढ़ देगा ना, अल्लाह तेरे अगले पिछले बड़े छोटे जिनाकारियां बदकारियां, तेरे कत्लों को भी, तेरे बेटी को जिंदा दफनाने को भी अल्लाह सारे के सारे गुनाह माफ कर देगा। ये है मगफरत। कहते हैं मगफरत मांगने से क्या होगा, ये है मगफरत। एक दफा बस अल्लाह से मगफरत मांग तो अल्लाह कहता है सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इंसान तो इस तरह हो जाएगा जिस तरह गोया कि तूने कभी गुनाह किया ही नहीं था। और फिर तरह गौर पर इसीलिए तो अल्लाह फरमाते हैं मक्का फतह कर लिया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मक्का फतह जो है अभी आप करना नहीं चाहते थे, देखो अल्लाह फरमाते हैं इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। अल्लाह कहता मैं महबूबा मैंने फतह मक्का जो है, मक्का की फतह तेरी झोली में डाल दी। कैसे भाई, इधर आप अभी तो आप गज़वा तबूक में थे और अभी तो आप कैसे किसरा के साथ जो है जंग बंदी का मंसूबा कर रहे थे, सहाबों को तालीम कर रहे थे, तरबियत कर रहे थे। भाई डट के रहना, पीछा नहीं छोड़ना, जनाबे वाला भाग के नहीं जाना। जंग की अभी आदाब बता रहे थे, आपको पता चला कि मक्के वाले जो हैं वो भी साथ आना चाहते हैं, यानी वो भी दुश्मन के साथ मिलके हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। आपने फरमाया भी उधर बाद में करेंगे, पहले मक्के वालों से निपट लेना है। अब अल्लाह ने जो फतह दे दी है, 10,000 का अजीम शान लश्कर, मदद देखो किस तरह आई। जब हिजरत के लिए निकले थे तो या रसूल थे या अबू बकर थे, और बोलो कोई और साथ नहीं था। जब वापस गए हैं मक्का तो 10,000 का अजीम शान लश्कर साथ है। अल्लाह ने मुफ्त में ही मक्का फतह कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मैदान के अंदर आ जाए। मक्का फतह करने के बाद अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अब तकब्बर नहीं करना, इतराना नहीं है, इन काफिरों को कहना नहीं है कि अब तुम्हारे साथ हमने क्या किया, बल्कि क्या करना है फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। महबूबा अपने रब की हमद बयान किया कर, अपने रब की तस्बीह बयान किया कर, अपने रब से मग़फ़िरत तलब किया कर। क्या मतलब कि अल्लाह से कह या अल्लाह तेरे सिवा हमारी कोई हिफाजत नहीं कर सकता था, या अल्लाह तेरे सिवा हमारी कोई मग़फ़िरत नहीं कर सकता था, या अल्लाह तेरे सिवा हमारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता था, या अल्लाह तेरे सिवा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता था। या अल्लाह ये जो 10,000 का लश्कर ये मक्का फतह कर दिया, ये बड़े बड़े सरदार जो हैं उनके पिट्टे पानी कर दिए, उनकी गर्दनें झुका दी। तूने आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे इस पर आजिज़ी कर, तू अपने अल्लाह के सामने गर्दन झुका, अपने परवरदिगार के सामने अपनी गर्दन को नीचा कर। उस अल्लाह से कह या अल्लाह तेरे सिवा ये कोई नहीं कर सकता था। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जो कुछ बयान किया अल्लाह ताला इसको कबूल व मंजूर फरमाए। जी तो चाहता था मैं और भी बयान करता, लेकिन आप फिर दूसरों को भी आके हर रात बोल रहे हैं। दुआ फरमाए अल्लाह ताला मेरे जैसे एक गुनाहगार इंसान की मग़फ़िरत फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। जो कुछ बयान किया उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल